سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان پہ بہت ہی نازک صورتحال ہے، جس میں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستانی معیشت کا بالکل بیڑا غرق ہو چکا ہے اور بہت سے علاقوں میں پاکستان کے دہشت گردی پھر اپنے عروج پر ہے۔ پاکستانی فوج اور پاکستانی جو فورسز ہیں ان پر حملے جاری ہیں، حتیٰ کہ اب بنوں میں زیر تفتیش دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار اور افسر ان تک کو یرغمال بنا لیا ہے، اور ہماری جو مغربی سرحد ہے اس پہ دیکھیں، جن کے لیے ہمارے مایا ناز عمران خان صاحب نے بڑی خوشیاں منائی تھیں کہ بڑے اچھے طالبان آ گئے ہیں، فلاں آ گیا ہے، اور ہمارے کالم نگاروں نے اور بہت سے لوگوں نے ان کے بڑے قصیدے پڑھے تھے، وہیں سے ہمارے ملک پر حملہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، بنوں میں جس طرح زیر تفتیش دہشت گردوں کے ہاتھوں خیبر پختونخوا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اہلکار اور افسروں کو یرغمال بنایا گیا، وہ اپنی جگہ ایک کلاسک واقعہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان اہلکاروں میں سے کسی کو ان پر ترس آ گیا اور وہ خود ہی یرغمال بنوانے کی پیشکش کی، اور یہ ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ لوگ تھریٹ یا لالچ میں آ کر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی تفتیش ہو رہی تھی کہ ملزمان نے الٹا ان افسران اور اہلکاروں کو پکڑ کر باندھ لیا، اور اب وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1 سال پہلے تک اکثر پاکستانی کابل میں طالبان کی فتح پر نعرے مار رہے تھے اور ملک بھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے خبردار کرنے کی کوشش کی تھی کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد یقینی طور پر پاکستان پر اثر پڑے گا۔ پاکستانی طالبان جو آپریشن کے بعد تتر بتر ہو گئے تھے اور حوصلہ ہار بیٹھے تھے، وہ بھی اس فتح سے حوصلہ پکڑیں گے کہ اگر بقول عمران خان کے افغان طالبان امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں تو یہ کام پاکستانی طالبان کیوں نہیں کر سکتے۔ یوں ہم نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید کابل کی فتح کے بعد کابل کے ہوٹل میں چائے پی رہے تھے۔ مسکراہٹ بڑی واضح تھی۔ اس پر بھی اس وقت کافی سوالات اٹھے کہ آیا اس موقع پر جب پوری مغربی دنیا، امریکہ اور افغان عوام ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کابل فال کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے، ہم نے پوری دنیا کو کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشاروں سے بلا کر کہا، بھائی ہم نے یہ سب کیا ہے، ہمیں داد دو جناب۔ اگر کسر رہ گئی تو وزیر اعظم عمران خان نے خوشی سے طالبان کے حق میں بیانات داغ دی اور امریکی شکست پر واشنگٹن پوسٹ میں کالم لکھ کر امریکیوں کی شکست پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہماری پوری قوم مست تھی کہ اب افغانستان ہمارا 5واں صوبہ بن گیا، جس کی کوشش ضیاء دور سے شروع ہوئی۔ اب وہی طالبان دوبارہ پاکستان کے لیے ایک بڑا تھریٹ بن کر سامنے آئے ہیں۔ اس بات پر حیرانی ہوتی ہے کہ ان برسوں کی قتل و غارت سے ہم سب نے کیا سیکھا۔ کیا ہم نے سیکھا کہ ہم اپنے ملک کے مفاد کے لیے بھی کبھی کام کریں گے؟ اب جب افغانستان سے طالبان آئے ہیں، ساری ذمہ داری پاکستان پر آن پڑی ہے۔
ان کے سب مسائل اب ہمیں سنبھالنے پڑ رہے ہیں، اور اب تو یہ کوئی راز نہیں رہا کہ 1 سال سے ڈالروں کی سمگلنگ افغانستان کو جاری ہے۔ پاکستانی مارکیٹ سے ڈالرز خرید کر افغانستان بھیجے جا رہے ہیں۔ افغانستان کے لیے سب سپلائی کے آرڈرز بھی پاکستان سے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان میں پاکستان سے لوگ مزدوری کرنے جا رہے تھے اور الٹا وہاں سے ڈالرز پاکستان آ رہے تھے، کیونکہ وہاں موجود کنٹینرز اور دیگر کمپنیاں نہ صرف افغانوں کو نوکریاں دے رہی تھیں بلکہ پاکستانی مزدور اور دیگر کام کرنے والے بھی اچھے بھلے معاوضے پر وہاں کام کر رہے تھے۔ وہ افغان لوگوں کے سب معاملات ہینڈل کر رہے تھے۔ اچانک طالبان کے کنٹرول کے بعد سب یورپی اور امریکی کمپنیاں اور کنٹریکٹرز افغانستان چھوڑ کر چلے گئے اور اب وہاں قحط کی صورتحال ہے۔ اس سال اپریل میں خبر آئی تھی کہ افغانستان کے سوداگروں نے پنجاب کے جنوبی اضلاع میں کھڑی گندم کی فصلیں ایڈوانس سے زیادہ پیسے دے کر خرید لی تھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس سال اب 4 لاکھ ٹن گندم باہر سے ڈالرز دے کر منگوائی جا رہی ہے۔ باقی اشیاء کی سمگلنگ اپنی جگہ۔ خیر، میں اس حق میں ہوں کہ عام افغان بیچارے کا کوئی قصور نہیں، اور ہم لوگوں نے ہی افغانستان کو اپنا 5واں صوبہ بنانے کی کوشش کی تھی اور ان کی زندگیاں تنگ ہوئیں، لہٰذا ان سب افغان بھائیوں کی خوراک کی ضروریات پوری کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں افغانستان میں اتنے برسوں تک مداخلت کر کے کیا ملا؟ پاکستانی عوام کو بتایا گیا تھا کہ طالبان کے آنے سے پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہماری مغربی سرحد محفوظ ہو جائے گی اور بھارت افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکے گا۔ مغربی سرحدوں پر 20 برسوں سے ہونے والے ہمارے اخراجات کم ہوں گے اور پاکستان کے اندر قتل و غارت نہیں ہوگی۔ پہلے کی طرح 80,000 پاکستانی نہیں مارے جائیں گے۔ ہمارے ہاں خوشیاں منائی گئیں۔ گزشتہ رات میں اپنے پروگرام میں سابق DGISPR اور DGISI جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی سے فون پر بات کر رہا تھا تو بنوں میں ہونے والے واقعے پر بات ہونے لگی۔ یہ رؤف کلاسرا صاحب فرما رہے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ ہم تو بڑے خوش بیٹھے تھے کہ اب افغانستان میں ہمارے بھائی لوگ آ گئے ہیں اور مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہم پاکستانیوں نے تو خوشیاں تک منا لی، اب کیا کریں؟ کیونکہ ہمارے والے طالبان کو تو ساری سپورٹ افغانستان سے مل رہی ہے۔ کیا بنا ہمارے منصوبے اور سٹریٹجک ڈیپتھ کا؟ سابق DGISI جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی نے انکشاف کیا کہ یہ دہشت گرد افغانستان سے آئے ہیں جنہوں نے سرحد پر لگی باڑ کو کاٹا اور اندر گھس آئے ہیں اور اب کارروائیاں کرنے لگ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا تو کیا ہم سہل پسند ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے ہمسائے میں دوست آ گئے ہیں، لہذا سرحد سے لے کر اندر پاکستان تک سب سکون ہی سکون ہوگا؟ ہم تو ان طالبان کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے۔ جنرل قاضی بولے، میرا خیال ہے ہم پاکستانیوں نے طالبان کی کابل فتح پر جلدی خوشیاں منا لی تھی، ہمیں اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان پچھلے 40 سالوں کی پاکستان کی افغان پالیسی کا اس سے بہتر تجزیہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سابق DGISIR خود کہہ رہے تھے کہ ہم خوشیاں منانے میں جلدی کر گئے۔ وہ بتانے لگے کہ آپ کو ان طالبان کے ساتھ پھر بہت سختی کرنی پڑے گی ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ ویسے تو پچھلے 3-4 سال میں دیکھا جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض طالبان کے ساتھ مذاکرات اور دوستی کی کوشش کر رہے تھے۔ اب 29 نومبر کو اسی روز طالبان نے وہ سیز فائر ختم کر دیا جس دن جنرل باجوہ ریٹائر ہو کر گھر چلے گئے۔ 40 سال افغانستان اور پاکستان میں جاری جنگ و جدل کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم وہیں جا کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ ہم نے دشمن مشرقی سرحد پر بنا رکھا ہے۔
جبکہ مضبوط ہم مغربی بارڈرز کرتے رہے ہیں کہ کہیں طالبان لانے کی کوشش بھی کرتے رہے، کہیں سے بھارت افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ کر سکے، اس لیے ہم کابل پر طالبان لانے کی بھی کوشش کرتے رہے، اور اس کا اندازہ تک نہیں کہ ہمارے کتنے وسائل خرچ ہو گئے، کتنے فوجیوں نے جانیں دیں اور اربوں خربوں کی وہاں سرحد پر باڑ لگائی، وہاں فوجی آپریشن کیے گئے، لاکھوں قبائلی در بدر ہوئے جو وہاں سے شفٹ ہو کر پورے پاکستان میں پھیل گئے۔ پورے ملک نے اس پالیسی کے نتائج بھگتے اور ہمیں بتایا جاتا رہا کہ صبر کریں، بس طالبان کو کابل میں آنے دیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ ہم کیسے پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ اور اب سارا فوکس بھارت پر ہوگا۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم ان 40 سال میں سارا فوکس بھارت پر کر کے تعلقات ٹھیک کر لیتے، جس وجہ سے ہمیں طالبان کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ لیکن کیا کریں، ہم نے پیاز بھی کھانے ہیں اور ڈنڈے بھی۔ ہم جیسا کوئی سمجھدار ہو تو بتائیں۔ 2 سال پہلے ہم امریکہ، چین اور ایران، سعودی عرب کی آپس میں صلح کرا رہے تھے۔ ہماری اپنی یہ حالت ہے کہ خود اعتمادی ہو تو ایسی۔ ناظرین، پاکستان پر برا وقت بہت تیزی سے آ رہا ہے۔ اس وقت جب پاکستان کے بہت سارے ملا اس حق میں فیصلے دے رہے تھے کہ طالبان جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، اور فوج کے خلاف ان کی کارروائیوں کو صحیح قرار دے رہے تھے، اور فوج کے جہاد کو وہ جہاد نہیں سمجھ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس وقت ایک بہت ہی مشہور و معروف عالم دین جس کا پوری دنیا میں نام ہے، اسلام کی پہچان، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 600 صفحات پر مشتمل فتویٰ لکھ کر یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو طالبان ہیں جو اس فکر کے حامل ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں اور ان کا کلا کما ہونا چاہیے، اور پاک فوج جو بھی کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ اس وقت پاک فوج کے جوانوں کو حوصلہ ملا کہ شکر ہے ہماری قربانیاں رائگاں نہیں جا رہی۔ لیکن اب پھر یہ جو طالبان خان عرف عمران خان کی حکومت آئی ہے، یہ مذاکرات کا ڈھونگ رچایا گیا کہ ان کے ساتھ پھر مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے نتیجے میں اب دیکھیں، اب ہماری جو فورسز ہے، ہمارے اداروں کو یرغمال بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ لیٹسٹ وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی اور ہمارے بھی بہت سے جوان شہید ہوئے، اور جہنم کے کتے بھی بہت زیادہ جہنم رسید ہوئے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے والے؟ اس لیے اور آگے ہمارے ملک کی معیشت کا کیا حال ہے، اور سائنسدان بندر والا تماشا کھیل رہے ہیں، یہ سارے بندر ہیں، الو ہیں، کہ یہ راز رہا اب راز نہیں، سب اہل گلستہ جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ان جام گلستہ کیا ہوگا۔ الیکشن کے بھوکے، اقتدار کے چاٹنے والے، اب صرف اور صرف ملک کا ایک حل ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری بھی اور دوسری بھی جو محب وطن ہے، وہ مل کر بیٹھیں اور ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت بنائیں، اور ان سب سیاستدانوں کو الٹا لٹکا دیں، اور ان سب سے جو پیسہ ان کا ادھر ہے اس کو قبضہ کریں ان پہ، اور اس کو ان کی جائیداد کو بیچ کر پاکستان کا خزانہ بھریں، اور ان سے پاکستان کے قرضے کی قسطیں ادا کریں، اور جو باہر کے پیسے ہیں ان کو الٹا لٹکا دیں، جب تک یہ باہر سے پیسے نہ منگوائیں ان کو باہر نہ جانے دیں۔ کیا پاکستان میں ایک بھی محب وطن نہیں بچا؟ کیا پاکستان کی فوج بھی محب وطن نہیں ہے؟ وہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی کر سکتی ہے، لیکن کاش وہ اپنا حصہ وصولنے کی بجائے اس ملک کے ساتھ مخلص ہوں۔ باتیں تو میری کڑوی ہیں، لیکن میری تلخی بھی اس چمن میں گوارا کر